السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عز و جل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگوں والی اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس نافرمانی کے سبب راندہ درگاہ ٹھہرا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی، حوا اس کا نام رکھا۔ ان دونوں کو حکم ہوا کہ جنت کی جو نعمت چاہو استعمال کرو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ لیکن شیطان کے بہکانے پر انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ اس پاداش میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے انسان کو ضعیف، کمزور اور جلد باز پایا۔ جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اگرچہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب اور دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، ماضی، حال اور استقبال اس کے لیے سب یکساں ہیں، مگر اس نے آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، ما منعک الا تسجد، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، انا خیر منہ، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کریں کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سربہ سجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا، جب تو اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات کی وجہ سے ہے جو خالق کے کائنات نے اس کے اندر ودیعت کی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا کہ تو نے اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سامنے تجھے درماندہ اور عاجز بنا دیا ہے۔ پس تو اب سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کے کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور رعونت اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا ہے، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیام قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کو رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے ایک بار پھر اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد چہار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا دوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کریں گے، تیری پیروی کریں گے، وہ تیرے ساتھ عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروں کی ابدی لعنت کے منتظر رہو۔ قرآن حکیم نے بھی اس واقعے کی وضاحت کی کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا۔ اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔
فرمایا نکل جا جنت سے، تیری یہ ہستی نہیں یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل، دور ہو، یقیناً ان میں سے جو ہو ذلیل و خوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا، اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا، اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصور و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون و چراں تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین خرابی اور خون ریزی بپا کر دے۔ بار الہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے اول ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے، اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکالتا ہوں۔ خالق کی کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بے بہرا ہو، اور اس کے علم میں سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی اور قدوسی کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ یہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ فرشتوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کرنا یا حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر تھا، بلکہ وہ مقصد جاننا چاہتے تھے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ ان فرشتوں کو جواب دیا، ان سے کہا کہ آدم سے سوال کرو، تو فرشتے لاجواب ہو گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صفت عطا کی تھی وہ علم کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم سکھایا تھا، اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 70 لاکھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔